کیونکہ یہ داتا، یہ خواجہ نور سے پر نور ہوتے ہیں، وہ نور اللہ نور ہوتے ہیں، اور نور کا پیمانہ اتنا چھلکتا ہے کہ ان کے آستانے کے آس پاس اس جگہ کے در و دیوار کو نور سے بھر دیتا ہے۔ وہ خود تو نور اللہ نور ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جو ان کا حجرہ ہے، جس جگہ پہ وہ آرام فرما ہے، اس جگہ کو بھی نور سے بھر دیتا ہے۔ وہ نور کا پیمانہ جب ان کے اندر سے چھلکتا ہے تو لہٰذا وہاں کے در و دیوار میں بھی وہ نور، نور الہی پیوستہ ہو جاتی ہے۔ تمہارے اندر بے چینی آتی ہے نور نہ ہونے کی وجہ سے، نور ختم ہو جانے کی وجہ سے، نار بڑھ جانے کی وجہ سے۔ اب جب بے چینی آئی تو تم ایسے اللہ والوں کے درباروں میں جاتے ہو تو وہ نور کی غذا تمہارے روح کو ملنے لگتی ہے، اور اس کارن اسے سکون مل جاتا ہے۔ اور کن لوگوں کا گھر جنت بنتا ہے؟ اپنے گھروں کو جنت بنانے کے لیے خوب پیسے کمائیے، اور ان پیسوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اچھے فرنیچر لگوائیں، اچھے سے اچھا ٹائلس اپنے گھروں میں بچھوائیں، اے سی لگوائیں، پنکھے لگوائیں، گھروں میں پیسے خرچ کریں، اور گھر کو اس طرح سندر بنائیں کہ ایک مکھی بھی آپ کے گھروں میں نہ بیٹھے، اور لوگوں کو دعوت دیں، بلائیں، کھلائیں پلائیں، اور اپنے گھر کو دکھائیں تاکہ لوگ آپ کو تعریفوں کی مالائیں پہنائیں، لوگ آپ کو تعریف کی مالا پہنائیں۔ جہاں پہ لوگوں نے آپ کو تعریفوں کی مالا پہنانا شروع کر دی، آپ کے گھر کی تعریف کرنے لگیں، آپ کی تعریف کرنے لگیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ نے گھر کو سورگ، ایک جنت بنا دیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو میں نے بولا وہ صحیح بولا، حق بولا؟ اگر اس بات کو مانتے ہیں میں نے صحیح بولا تو یقین جانیں اسی وقت اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت تمہارے اوپر برسنے شروع ہو جائیں گے۔ صرف میری اس بات کو مان لیا، حق جان لیا، اور سے تسلیم کر لیا کہ ہاں یہی طریقہ ہے، اسی طرح گھر کو سورگ جنت بنایا جاتا ہے۔ صرف مان لینے پہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت آپ پر برسنی شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ نے عمل کر لیا تو سوچیں کہ آپ کا کیا ہوگا۔ گھر جنت روپے پیسوں سے نہیں بنتا، گھروں میں ٹائلس، اچھے فرنیچر، اے سی، پنکھے، یہ سب لگانے سے گھر جنت نہیں بنتا۔ آپ کے گھروں میں لوگوں کے آواجاہی، دعوت دینا، کھانا اور کھلانا، ان سب باتوں سے آپ کا گھر جنت نہیں بنتا، آپ کا گھر سورگ نہیں بنتا۔ آپ کا گھر جنت تب بنے گا جب آپ کے گھروں میں انسانوں کا آواجاہی نہیں، انسانوں کا دعوت نہیں، اس سے پہلے اللہ کے فرشتوں کا آواجاہی شروع ہو جائے، اللہ کے ولیوں کی آمد آپ کے گھروں پہ آنے لگے، آپ کے گھروں میں آنے لگے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے گھروں میں اچھے فرنیچر ہوں، ضروری نہیں کہ گھروں میں ٹائلس ہوں، اے سی ہو، پنکھے ہو، اچھی سجاوٹیں ہوں، ضروری نہیں۔ بھلے آپ کا گھر ایک کٹیا، ایک جھوپڑی ہو، لیکن اس گھر کی خاصیت یہ ہو کہ جن لوگوں کے حال بے حال ہو چکے ہیں، جو لوگ زندگی سے ہار چکے ہیں، جن کو دنیا بھر کی دولت ہے اور دل کا سکون نہیں ہے، وہ بے چینی بنی ہوئی ہے، اور وہ ویکتی، وہ انسان ایسے گھروں میں قدم رکھے، فوراً اسے راحت اور قلب سکون میسر ہو جائے۔ پوری دنیا کی دولت کمانے کے بعد بھی وہ راحت، وہ قلب سکون میسر نہ ہوئی، پر ایسے کٹیا میں، ایسی جھوپڑی میں جہاں کچھ بھی نہیں، جہاں نہ فرنیچر ہیں،
نہ اچھے فرنیچر کے علاوہ نہ ٹائلز ہے، نہ اے سی ہے، نہ پنکھے ہیں، اور وہ بندہ اس کٹیے میں، اس جھوپڑی میں قدم رکھا اور اسے فوراً قلب سکون، وہ راحت، وہ سکونیت میسر ہو گئی، روح کو سکون مل گیا، شانتی مل گئی۔ جہاں سارے ٹینشن ڈپریشن جل کر خاک ہو، جہاں سکون ہی سکون ہو، جن گھروں میں نگیٹیوٹی انرجی محسوس نہ ہو، جہاں سے آپ کے آفت بلائے بڑھنے کی جگہ اور بلکہ گھٹے، جہاں آپ، جس گھروں میں آپ جائیں، وہاں جانے کے بعد اگر آپ کے آفت بلائیں بڑھنے کی جگہ اور گھٹے اور آپ کو قلب سکون میسر ہو، آپ کو سکونیت ہی سکونیت محسوس ہو، ایسے گھروں کو سمجھ جاؤ کہ اس دنیا پر جنت سے کم نہیں، اور ایسے گھروں کو سمجھ جاؤ کہ یہ رب کی عطا کی ہوئی خاص نعمت ہے، اور ان گھروں میں جو رہتے ہیں ان کو اللہ کی جانب سے عطا ہوئی ہے یہ خاص نعمت، اللہ کا خاص کرم ہے اس گھر پر اور اس گھر کے لوگوں پر، سمجھ جانا۔ وہ گھر اصل جنت سے کم نہیں۔ اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر کو نعمت الہی میں شمار کرنا چاہتے ہو، اللہ کی خاص نعمت بنانا چاہتے ہو، تو یہ کام روپے پیسے دھن دولت سے نہیں، یہ دنیاوی دولت سے تم کبھی نہیں کر سکتے۔ لاکھ تم روپے پیسے لگا لو، گھر کو سجا لو، بنا لو، یہ دنیاوی دولت لاکھ خرچ کر دو، پر وہ نعمت الہی میں تم اسے شمار نہیں کر سکتے، نعمت الہی کے لسٹ میں تم اپنے گھر کو نہیں لا سکتے، اور اس گھر کو جنت جیسا نہیں بنا سکتے کہ جو دوسروں کو سکون پہنچائے، دوسرے کے دکھ کو ہر لے، ایسا گھر اپنے گھر کو نہیں بنا سکتے۔ دنیا کے دھن لاکھ خرچ کر دو پر تم نہیں بنا سکتے۔ تو یہ دنیاوی دھن سے نہیں، وہ باطنی دھن، وہ باطنی دولت سے کوئی بھی گھر، کسی کا بھی گھر جنت بن جائے گا، وہ باطنی دولت سے۔ دنیاوی دولت روپے پیسے سے نہیں بلکہ باطنی دولت، وہ نور کی دولت، اس سے کسی کا بھی گھر جنت جیسا بن جائے گا، جو کسی کے بھی دکھ کو ہر لے گا، کسی کے بھی دل کو، بے چین دلوں کو سکون عطا کر دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی نظر کرم ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو وہ باطنی دولت، وہ نور کی دولت کمانے، اسے اکٹھا کرنے کے پیچھے لگ جاؤ۔ وہ نوری دولت جب تم کمانے لگو، اکٹھا کرنے لگو، تو وہ نوری دولت سب سے پہلے تو تجھے نور سے پر نور کر دے گا، تیرے قلب کو قلب سکون کر دے گا۔ پھر جب وہ نور کا پیمانہ چھلکے گا تو تیرے گھر کے در و دیوار پر، اس جگہ پہ تو رہتا ہے، اس جگہوں پر چھلکے گا، اس در و دیوار کو بھی، اس گھر کو بھی نور سے بھر دے گا۔ یہ اولیاء اللہ، داتا، خواجہ کے درباروں میں جاتے ہو تو جانے کے بعد فوراً سکون، من کو شانتی میسر کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ داتا، یہ خواجہ نور سے پر نور ہوتے ہیں، وہ نور اللہ نور ہوتے ہیں، اور نور کا پیمانہ اتنا چھلکتا ہے کہ ان کے آستانے کے آس پاس اس جگہ کے در و دیوار کو نور سے بھر دیتا ہے۔ خود تو نور اللہ نور ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جو ان کا حجرہ ہے، جس جگہ پہ وہ آرام فرما ہے، اس جگہ کو بھی نور سے بھر دیتا ہے۔ وہ نور کا پیمانہ جب ان کے اندر سے چھلکتا ہے تو لہٰذا وہاں کے در و دیوار میں بھی وہ نور، نور الہی پیوستہ ہو جاتی ہے۔ تمہارے اندر بے چینی آتی ہے
नूर ना होने की वजह से, नूर खत्म हो जाने की वजह से, नार बढ़ जाने की वजह से अब जब बेचैनी आई तो तुम ऐसे अल्लाह वालों के दरबारों में जाते हो, तो वो नूर की गिजा तुम्हारे रूह को मिलने लगती है और इस कारण उसे सुकून मिल जाता है, तुम पुरसुकून हो जाते हो। बहरहाल ये नूर का पैमाना तुम भी बना सकते हो और वो नूर तुम भी छलका सकते हो अपने घर के दरो दीवार पर ही। इसके लिए नूर बनाने का हुनर सीखो। वो नूर बनता है जिक्र इलाही से, जिक्रुल्लाह से, अल्लाह के जिक्र से। लेकिन वो जिक्र किस तरह किया जाता है, कौन सा तरीका है? वो तरीका सैयदी यूनुस अल गौहर शाही सरकार गौहर शाही के जानिब से अता हो रही है। वो तरीका बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। आप इजाज़त लें जिक्र कल्ब की और वो तरीका सीखें और आप भी अपने घर, अपने दरो दीवार पर वो नूर की बारिश करें।